السلام علیکم ناظرین، آج ہم ترپلا کے بارے میں بات کریں گے کہ ترپلا کیا چیز ہے۔ ترپلا ازحد مفید چیز ہے جو طب یونانی کے مایہ ناز نسخوں کا جزو اعظم ہے۔ یہ لفظ ترپلا سنسکرت کا ہے جس کا مطلب ہے تین پھل۔ جب عرب کے اتباع نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو اس کو معرب کر کے اتریفل کا نام دیا ہے۔ پہلے ہم الگ الگ تینوں چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ یہ ترپلا کیا ہے اور کن چیزوں سے بنتا ہے، اور اس کے بعد مجرب نسخہ آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل شہباز ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے۔ ناظرین، یہ آپ کے سامنے تین چیزیں ہیں: آملہ، ہریڑ، بیڑا۔ آملہ اعصاب کے لیے مقوی ہے اور دل اور دماغ کے لیے مفرح ہے۔ معدہ کو طاقت دیتا ہے، نظر کو بڑھاتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، بالوں کی سیاہی کو قائم رکھتا ہے اور پیچس وغیرہ کو روکتا ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہیں، پھر بھی دودھ اور شہد اور روغن بادام اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو ختم کرنے کے لیے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ بیڑا ہے۔ اس کا مزاج سرد اور خشک ہے۔ بیڑا کو اکیلا بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو ختم کرنے کے لیے شہد اور دیسی گھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ہریڑ ہے۔ اس کا مزاج سرد اور خشک ہے۔ مقوی دماغ، اعصاب، معدہ، مثانہ، سر کے چکر اور آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ جاذب رطوبت ہے، بلغمی اور سوداوی مادوں کو خارج کرتا ہے، مختلف ترکیبوں سے کافی بیماریوں میں فائدہ مند ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ملایا جائے تو ترپلا کہلاتا ہے۔ آملہ، ہریڑ اور بیڑا کے برابر وزن سفوف کو جب بھی کسی جگہ استعمال کرنا ہو تو اس کے سفوف کو روغن بادام یا دیسی گھی سے چرب ضرور کر لیا کریں تاکہ اس کی خشکی ختم ہو جائے۔ اب آپ کو نسخہ بتاتا ہوں کہ جو دماغ کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ آملہ، بیڑا اور ہریڑ گٹھلیوں کو دور کر کے ایک ایک پاؤ وزن لے کر، آملہ، بیڑا اور ہریڑ کو گٹھلیوں سے دور کر کے ایک پاؤ وزن کر لیں تاکہ مجموعی وزن 3 پاؤ ہو جائے۔ اسی طرح پنساری کی دکان سے برمی بوٹی بھی 1 پاؤ لے لیں۔ ترپلا کو کڑاہی میں ڈال کر تیز آگ پر جلا کر راکھ بنا لیں اور برمی کو الگ جلا کر راکھ بنا لیں۔ دونوں راکھ ملا کر وزن کریں اور اس وزن سے 8 گنا پانی ڈال کر رکھ دیں۔ دن میں 3 بار خوب ہلا دیا کریں۔ چوتھے دن پانی کو نتار کر رکھ لیں۔ اس پانی کو نرم آنچ پر جلا دیں تو سفید پاؤڈر بن جائے گا۔ یہ سفید جوہر جو پاؤڈر کی شکل میں ہوگا 20 گرام لیں۔ اس میں کشتہ چاندی 10 گرام مکس کر کے رکھ لیں۔ اس کی مقدار 1 رتی سے 4 رتی تک یہ پاؤڈر روزانہ استعمال کریں، صبح و شام۔ اس پاؤڈر کی مقدار کو 1 رتی سے 4 رتی تک روزانہ استعمال کریں۔ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ دماغ کو اس قدر طاقت دیتا ہے کہ باقی ادویات اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ طلبہ اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے خاص اکسیر ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگی تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔